آپ کو آج کچھ سنتیں بتانے جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عموماً ہمارے معاشرے پہ ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، صرف علم کی کمی ہے اور ایک چیزیں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، لوگ اسی کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن کے اندر صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز کو ایسے ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ عمل جو ہے وہ نامراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ نامراد ہوگا، اس کو مراد پانے والا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ جب ہم سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلے جسم کی کس اعضاء کو زمین پر رکھتے ہیں؟ عموماً جو ہمارے یہاں پہ فقہ حنفیہ کی جو لوگ جس حدیث کی بنیاد پر یہ پہلے گھٹنے کو زمین پہ رکھتے ہیں، اور وہ جس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں وہ جامعہ ترمذی کی ایک ضعیف حدیث ہے 268۔ آپ اس کو اسلام 360 میں چلے جائیں یا آپ کسی بھی بک میں اس کی حدیث کو کھول کے دیکھیں تو یہ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں گھٹنوں کو پہلے زمین پہ رکھنے کا کہا گیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف جو صحیح احادیث ہیں وہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے 1092 اور سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 840۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح جو ہے نا وہ زمین پر سجدہ کرتے پہلے ہاتھوں کو رکھنے کا حکم دیا، دوسرے الفاظ زیادہ خطرناک ہیں، اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی کہ گھٹنوں کو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اپنے گھٹنوں کو پہلے زمین پر لگاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ پہلے گھٹنوں کو آپ نے زمین پہ لگانا ہے، اسے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے، اور اس طریقے کے مطابق جب بھی ہم سجدہ کرنے جائیں گے انشاءاللہ اپنی فردر زندگی میں تو ہم ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے پہلے زمین پہ رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے منع فرمایا اس سے ہم منع ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ جب وہ سنتا ہے تو اطاعت کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھ کے خاموشی اختیار کرنا، اس بات کو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو ہے نا وہ منسوب کیا جاتا ہے، واللہ عالم انہوں نے کہی یا نہیں کہی لیکن منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے برخلاف جو ہے نا وہ صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 874 اور سنن ابن ماجہ کی ہے 897۔ ان دونوں حدیثوں کو آپ کھول کے دیکھیں تو ان دونوں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اسی لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے، ان حدیثوں کو پڑھیے گا، تصدیق کیجیے گا، پھر ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر جانو اڈاپٹ کیجیے گا۔ اسی طرح ایک تیسرا چھوٹا سا اور مسئلہ، چھوٹی سی سنت ہے، ہم اکثر اس کو عمل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جب ہم طاق رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دونوں سجدوں کے بعد جب ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 6251، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، سکون سے بیٹھ کے پھر کھڑے ہوتے تھے، یعنی کہ دوسری رکعت میں تو آپ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی جو طاق رکعت ہے جس میں آپ نے دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھ کر پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ تینوں سنتے ہیں جو ہم نارمل لائف میں ان کو پر عمل نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔